تو تعزیت کرنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے، یعنی سنت طریقہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے کسی کے ہاں تعزیت کرے تو تعزیت کرنے پر اللہ رب العزت اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا یعنی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، کسی کے ہاں انتقال کا سلسلہ ہو، وہ بندہ آزمائش میں ہے، مصیبت میں ہے، اور کوئی مسلمان اس کی تعزیت کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اسی کی مثل ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا اس بندے کے اوپر آزمائش آئی اور اس آزمائش پر وہ بندہ صبر کرے، تو جو بندہ اس کی تعزیت کرتا ہے، کسی کے گھر گیا تعزیت کرنے کے لیے، تو جتنا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ تعزیت کرنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تعزیت جب بندہ کرے تو ثواب کی نیت سے جائے، اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی کی نیت سے جائے، یعنی اپنے سٹیٹس کو مد نظر نہ رکھے کہ اگر میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ دیکھو اس کے پوچھنے نہیں گیا، اس کی فاتحہ پڑھنے نہیں گیا، یعنی دکھلاوے کے طور پر نہ جائے۔ دکھلاوے کے طور پر جائے گا تو ویسے جانا تو اس کا ہو جائے گا، عزت بن جائے گی، محلے میں نام بن جائے گی کہ ہاں فلاں بندہ آیا ہے۔ جس طرح دیکھا دیکھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو پھر میرا ایک نام بن جائے گا کہ یہ بندہ نہیں آیا، تو وہ صرف جانا کہلائے گا، تو اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بندہ ثواب کی نیت سے جائے، اس نیت سے جائے کہ مسلمان آزمائش میں ہے، اس کی دل جوئی ہونی چاہیے، اس کی تعزیت ہونی چاہیے، اچھی نیت سے جائے، ثواب کی نیت سے جائے گا، تو وہ بندہ دکھلاوے سے بھی بچ جائے گا اور اس کی تعزیت بھی ہو جائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تعزیت کرنے پر اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔